بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 57 میں وضو کے بارے میں شک کے احکام جو ہے نا ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں وضو کے دوران وضو میں شک ہونے سے کیا مراد ہے اس کی بحث ہوگی۔ وضو کے دوران نیت میں شک ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس میں نظریہ مختار کیا ہے، یعنی کہ جو انتخاب کیا گیا ہے نظریہ وہ کون سا ہے، اور دوسرے معانی کا ناقد و نظر بھی کیا گیا ہے کہ وضو کے دوران وضو کے بارے میں شک ہو تو اگر اس کا کوئی اور معنی کرتے ہیں تو اس کا کیا ناقد ہے۔ سب سے پہلے وضو کے دوران وضو میں شک کرنے سے مراد کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَالشَّاكُّ فِيهِ اے فِي الْوُضُوءِ فِي أَثْنَائِهِ يَسْتَأْنِفُ وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ فِيهِ نَفْسُهُ فِي الْأَثْنَاءِ الشَّكُّ فِي نِيَّتِهِ لِأَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِيهَا فَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَدُّ بِمَا وَقَعَ مِنَ الْأَفْعَالِ بِدُونِهَا۔ وَالشَّاكُّ فِيهِ یعنی خود وضو کے بارے میں شک کرنے والا، فی اثنائہ جب وضو کے دوران وہ ایسا شک کرے۔ وضو کے دوران کوئی بندہ خود وضو کے بارے میں شک کرے تو یستأنف، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے، شروع سے وضو کر کے آئے۔ یستأنف استئناف یعنی ابتدا سے وضو کرے۔ والمراد بالشک فیہ خود وضو کے بارے میں شک سے مراد کیا ہے فی الاثناء وضو کے دوران۔ وضو کے دوران خود وضو کے بارے میں شک کرتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ الشک فی نیت ہی، یعنی وضو کی نیت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ لأنہ اذا شک فیہا فالاصل عدمہا، چونکہ جب نیت کے بارے میں شک کرے گا، فیہا ہا کی ضمیر نیت کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جب وہ نیت کے بارے میں شک کرے فالاصل عدمہا تو اصل یہ ہے کہ نیت اس کی نہیں ہے، یعنی اصل عدم نیت ہے۔ چونکہ جب ایک چیز کے بارے میں شک کر رہے ہیں اور اس کا یقین بھی نہیں ہے تو پھر اصل یہ ہے، قانون یہ ہے کہ نیت نہیں کی اس نے۔ وَمَعَ ذَلِكَ جب نیت نہ ہو، لا يَعْتَدُّ بِمَا وَقَعَ مِنَ الْأَفْعَالِ بِدُونِهَا تو بغیر نیت کے انجام دیے گئے افعال کی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی ان کو شمار نہیں کرے گا۔ چونکہ وضو کو عبادی قرار دیا گیا ہے، تعبدی قرار دیا گیا ہے، اس میں نیت شرط ہے قربتاً اللہ، یا جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت کی تھی۔ تو اگر بغیر یقینی نیت کے وہ کیا کرتا ہے، افعال انجام دیتا ہے، تو پھر وہ گویا کہ افعال صحیح نہیں ہیں، ان کی پرواہ نہیں کر سکتا۔ وَبِهَذَا صَدَقَ الشَّكُّ فِيهِ فِي أَثْنَائِهِ اس طرح وضو کے دوران میں خود وضو کے بارے میں شک کرنا صادق آتا ہے، یعنی وضو کے دوران وضو کے بارے میں شک کرنے کا معنی یہ صحیح ہے کہ وضو کے دوران وضو کی نیت کے بارے میں شک ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے وضو کرے گا، شروع سے وضو لے کر آئے گا، چونکہ بغیر نیت کے جو افعال انجام دیے ہیں ان کو اعتنا نہیں کی جا سکتی۔ وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَنَّهُ هَلْ تَوَضَّعَ أَوْ هَلْ شَرَعَ فِيهِ أَمْ لَا لیکن وضو کے دوران وضو کے بارے میں شک کرنے کا یہ معنی کریں کہ آیا اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تو وضو کے دوران میں تو نہیں ہو سکتا یہ شک۔ او حل شرع فیہ ام لا، یا وضو کے دوران میں یہ شک کرے کہ آیا اس نے وضو شروع کیا ہے یا نہیں کیا، فلا یتصور تحققہ فی الاثناء تو وضو کے دوران یہ معنی نہیں کر سکتے کہ وضو کے دوران وضو میں شک کرے کہ آیا اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، چونکہ ابھی تک تو مکمل نہیں کیا۔
اور وضو کے دوران وضو میں شک کرے کہ آیا میں نے وضو شروع کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ بھی جناب ابھی وضو کے افعال کو تو انجام دے رہا ہے۔ صحیح معنی یہ ہے کہ وضو کے دوران وضو کے بارے میں شک کرتا ہے، یعنی اس کی نیت کے بارے میں شک کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ دو معنی ٹھیک نہیں ہے۔ فلا یتصور تحققہ فی الاثناء، یعنی ان معنی کا ثابت ہونا وضو کے دوران یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اصلاً ان کو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وضو کے دوران اس طرح کا معنی کیا جائے کہ وضو کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آیا اس نے وضو کیا ہے یا نہیں، ابھی تک تو وضو مکمل نہیں کیا، آیا وضو شروع کیا ہے یا نہیں کیا، وضو کے تو دوران میں ہے، لیکن اب یہ شک ہے کہ آیا نیت کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، تو پھر اس کو عدم مانے گا۔ یہ ہو گیا جناب علی وضو کے دوران وضو کے بارے میں شک کا معنی جو شہید ثانی نے شہید اول کی عبارت سے نکالا ہے۔ شہید ثانی کا تبصرہ یہاں پر موجود ہے، فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مُخْتَصَرَيْهِ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ وَأَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ۔ شہید اول جو مصنف لمعہ ہیں، انہوں نے اپنی دو مختصر کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ وضو کے دوران اس کی نیت کے بارے میں شک کرے تو اس کو دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے، نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے۔ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ إِلَّا هُنَا، اور وضو کے دوران خود وضو کے بارے میں شک کرنے کی تعبیر صرف اسی لمحہ میں لگائی ہے، یعنی انہوں نے تعبیر نہیں کیا وضو کے دوران وضو کے بارے میں شک کو مگر اسی کتاب لمحہ میں۔ دوسری کتابوں میں جو ان کی مختصر کتابیں ہیں ان میں انہوں نے کہا ہے کہ وضو کے دوران وضو کی نیت میں شک ہو تو اس کو نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو ہے مختصر جو ان کی کتابیں ہیں ان سے اکثر مراد دیا جاتا ہے دروس اور بیان، حالانکہ ان کی جو مختصر کتابیں ہیں وہ بیان بھی چلو مختصر ہے، الفیہ اور نفلیہ بھی مختصر کتابیں ہیں، لیکن ان کو چیک کرنا چاہیے کہ اگر ان میں یہ مسئلہ موجود ہو تو دروس کا کم از کم حوالہ مختصر کتابوں میں ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ اس پر یاد دہانی کرائی گئی ہے، لیکن بہرحال ابھی دروس اور بیان کے ہی اکثر حوالے شارحین وغیرہ نے دے دیے ہیں، تو یہ مزید تحقیق طلب امر ہے کہ مختصر تو نہیں ہے۔ دروس تو بہت بڑی کتاب ہے، ذکرہ شیعہ جو ہے نا 5 جلدوں میں ہے، دروس 3 جلدوں میں ہے، جبکہ بیان الفیہ نفلیہ یہ 1 آدھ جلد میں ہے۔ وَالشَّاكُّ فِيهِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ اے بعد الفراغ لا يُلْتَفَتْ، بلکہ اس کو یلتفت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَالشَّاكُّ فِيهِ بَعْدَهُ لا يَلْتَفِتْ ٹھیک تھا۔ اور وضو کے بارے میں شک کرے سب کا معنی میں بعد از فراغ وضو، وضو سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے بارے میں اسی معنی میں شک کرے، یعنی اس کی نیت کے بارے میں شک کرے کہ آیا میں نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو لا یلتفت تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لا یلتفت یعنی شاک کی طرف ضمیر جائے گی، اور یلتفت کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، مجہول کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو معنی دیکھیں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے بارے میں شک ہو بالمعنی المذکور، اس کی نیت میں شک ہونے کے معنی میں، تو پھر اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی اور شک کرنے والا اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ کما لو شک فی غیرہا من الافعال، جیسا کہ اگر نیت کے علاوہ دوسرے افعال وضو میں شک کرے لیکن اگر وضو سے فارغ ہو جائے تو پھر ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ہو گیا جناب علی تنظیر بھی کہ وضو کی نیت کے بارے میں شک کرنا وضو سے فارغ ہونے کے بعد کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، جیسا کہ وضو کے دوسرے افعال کے بارے میں شک ہو وضو کو مکمل کرنے کے بعد تو ان کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ وضو کے بعض افعال میں شک ہو، اس کا کیا حکم ہے؟
فرماتے ہیں والشاک فی البعض یاتی بہی اے بذالک البعض المشکوک فیہ اذا وقع الشک علی حالہ اے حال الوضو بحیث لم یکن فرغ منہ وان کان قد تجاوز ذالک البعض۔ کہتے ہیں کہ وضو کے بعض افعال کے بارے میں شک ہو، مثلا منہ دھویا ہے یا نہیں دھویا، دایاں ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا، کسی ایک مثلا پاؤں کا مسح کر رہا تھا، ابھی اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا میں نے منہ دھویا تھا یا دایاں ہاتھ دھویا تھا یا نہیں۔ وضو کے بعض افعال کے بارے میں شک کرنے والا یاتی بہی، جس فعل کے بارے میں شک ہے اس کو انجام دے گا، اے بذالک البعض المشکوک فیہ، جس بعض حصے کے بارے میں شک ہے تو اس کو انجام دے گا، یاتی بہی اس کو انجام دے گا، اے بذالک البعض المشکوک فیہ اس بعض حصے کو کہ جس کے بارے میں شک کیا ہے۔ اذا وقع الشک علی حالہ اے حال الوضو، یعنی وضو کی حالت میں اگر وضو کے بعض حصوں کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آیا اس کو انجام دیا یا نہیں دیا، تو پھر اس مشکوک حصے کو انجام دے گا۔ اچھا، حال وضو، وضو کے دوران سے کیا مراد ہے؟ بحیث لم یکن فارغ منہ، ابھی تک وضو سے فارغ نہیں ہوا، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ الْبَعْضَ، اگرچہ کہ اس بعض حصے سے تجاوز کر چکا ہو، یعنی اس جس فعل کے بارے میں شک ہو رہا ہے اس سے تجاوز کر کے کسی اور فعل میں داخل ہو چکا ہو، تب بھی اگر وضو کے کسی حصے کے بارے میں شک ہوتا ہے تو اس مشکوک کو انجام دے گا۔ إِلَّا مَعَ الْجَفَافِ لِلْأَعْضَاءِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ، مگر یہ کہ جس حصے کے بارے میں شک ہو رہا ہے اور اس کو انجام دے کر وضو کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اس سے سابقہ اعضاء جو ہے وہ خشک ہو چکے ہوں، فَيُعِيدُ لِفَوَاتِ الْمُوَالَاتِ، تو اس وقت وضو از سر نو انجام دے گا، نئے سرے سے وضو شروع کرے گا، لِفَوَاتِ الْمُوَالَاتِ، چونکہ اس وقت اس وضو کو درست نہیں کیا جا سکتا، چونکہ موالات فوت ہو چکی ہے۔ وضو کے اندر موالات شرط ہے، پے در پے وضو کو انجام دینا شرط ہے۔ اس طرح اس کو انجام دے کہ جب جناب علی وضو کا آخری فعل انجام دے تو سابقہ اعضاء میں سے کوئی وضو کا عضو جو ہے خشک نہ ہو چکا ہو، لیکن اب اس کو بعض حصے کے بارے میں شک ہوتا ہے، اس کو دھو کر وضو کو سیٹ کر سکتا تھا، بعد میں اس کو درست کر سکتا تھا، لیکن اگر اس مشکوک فی حصے سے پہلے والا کوئی عضو جو ہے نا وہ خشک ہو چکا ہو تو پھر اس عضو کو درست نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو شروع سے لے کر آنا پڑے گا، چونکہ موالات فوت ہو چکی ہے۔ موالات کا یہ معنی کیا تھا کہ وضو کے آخر تک اس کے سابقہ اعضاء میں سے کوئی خشک نہ ہو۔ وضو کے بعد افعال میں شک ہو، اب اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے وَلَوْ شَكَّ فِي بَعْضِهِ بعد انتقالہ عنہ وفراغہ منہ لا یلتفت، یلتفت بھی پڑھ سکتے ہیں، یلتفت بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی خود پھر کرنا پڑے گا۔ اگر وضو کے بعض افعال میں شک ہوتا ہے بعد انتقالہ عنہ، یعنی وضو سے منتقل ہونے کے بعد، وفراغہ منہ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد، وضو کے بعض فعل کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آیا اس کو انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا، لا یلتفت، تو اس شک کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لا یلتفت، اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ والحکم منصوص متفق علیہ، یہ جو حکم بیان ہوا ہے اس حکم پر نص موجود ہے اور اس میں تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اگر وضو کے دوران وضو کے افعال کے بارے میں شک ہو تو اس کو انجام دینا چاہیے، اور وضو کے بعد اگر وضو کے بعد افعال کے بارے میں شک ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جناب علی صحیح و سند روایت زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، وسائل و شیعہ ابواب وضو میں باب نمبر 42 میں موجود ہے۔ فرمایا اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر غسلت ذراعيك ام لا، جب وضو کر رہے ہو
آپ نے وضو کے لیے بیٹھے ہو اور معلوم نہ ہو کہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا ہے یا نہیں دھویا، کوہنیوں کو دھویا یا نہیں دھویا، فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا، تو ان کو دوبارہ دھو، وَعَلَى جَمِيعِ مَا شَكَّكْتَ فِيهِ، جس کے بارے میں شک ہے اس کو بھی دوبارہ انجام دو، أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ، جس کے بارے میں بھی شک ہو کہ اس کے دھویا یا مسح کیا یا نہیں، مِمَّا سَمَّ اللَّهُ، جن کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بیان کیا ہے، فعال وضو کو اگر ان کے بارے میں شک ہو وضو کے دوران تو دوبارہ کرنا چاہیے، ما دمت فی حال الوضو، جب تک وضو کی حالت میں ہو تو اس کو دوبارہ انجام دو، فاذا قمت عن الوضو وفرغت منه وقد سرت في حال اخرى في الصلاة او في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه، اور جب وضو مکمل کر کے اٹھ جاؤ اور اس سے فارغ ہو جاؤ اور وضو کے بعد کسی اور کام میں کسی اور حالت میں پہنچ جاؤ، نماز کی حالت میں یا کسی اور حالت میں، اب شک ہو کہ وہ جو وضو کے واجبات اللہ نے ان کا نام بیان کیا تھا ان کو میں نے انجام دیا، ان میں سے بعض کو میں نے انجام دیا یا نہیں انجام دیا، لا شیء علیک فیہ، تو اس کے لیے تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ وضو کے دوران وضو کے بعض حصوں کے بارے میں شک ہو تو اس کو انجام دینا چاہیے، اور اگر وضو کے بعد اس کے بارے میں شک ہو تو اس کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مصنف یعنی شرح کیا ہے، مصنف یعنی لمع کے شہید اول نے کہا تھا وضو کے دوران وضو میں شک ہو تو دوبارہ سے اس کو شروع سے نئے سرے سے اس کو انجام دے، تو اس کا معنی یہ تھا کہ وضو کے دوران وضو کی نیت میں شک ہو، چونکہ وضو کے دوران وضو کے شروع کرنے میں شک ہو یا اس قسم کا معنی کرے تو یہ معنی معقول نہیں ہے، چونکہ جب خود وضو کے دوران ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے وضو شروع کیا یا نہیں کیا؟ وضو تو شروع کیا ہے لیکن آیا نیت کے ساتھ شروع کیا یا نہیں کیا، تو اس کو عدم سمجھے۔ آپ جناب علی دو اور بھی بڑے اہم مسائل ہیں جو توضیح المسائل میں بھی ذکر ہوئے، وَالشَّاكُ فِي الطَّهَارَةِ مَعَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ مُحْدِثٌ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّهَارَةِ وَالشَّاكُ فِي الْحَدَثِ مَعَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ مُتَطَهِّرٌ أَخْذًا بِالْمُتَيَقِّنِ، فرماتے ہیں کہ طہارت کے بارے میں شک ہو جبکہ اس کو حدث کے صادر ہونے کا یقین ہو تو وہ اپنے آپ کو محدث سمجھے، یعنی ایک انسان کو شک ہے کہ آیا میں نے وضو یا غسل یا تیمم کیا یا نہیں کیا، در حالانکہ اسے یقین ہے کہ وضو یا غسل کو توڑنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جو مبطلات وضو ہوتی ہیں ان میں سے کوئی چیز سرزد ہوئی تھی، وہ یقینی ہے، حدث کا یقین ہے، طہارت کے بارے میں شک ہے کہ آیا میں نے وضو غسل تیمم کیا یا نہیں کیا۔ طہارت کے بارے میں شک کرنے والا جب اسے حدث کا یقین ہو محدث تو وہ اپنے آپ کو محدث شمار کرے، یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، وضو یا غسل اس کا نہیں ہے، دوبارہ اس کو وضو یا غسل کرنا پڑے گا، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّهَارَةِ، چونکہ اصل یہ ہے کہ اس کی طہارت نہیں ہے، عدم جاری ہوتا ہے، جب تک یقین نہ ہو طہارت کا تو اصل عدم ہی جاری ہوتی ہے۔ یہ جناب علی بڑا واضح سا قانون ہے، اخباری بھی اس پر اتفاق کا دعویٰ کرتے ہیں، محقق السورابادی جو بہت بڑے اخباری تھے وہ کہتے ہیں یہ ضروریات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے کہ جب ایک انسان کو یقین ہے حدث کا اور طہارت میں شک ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرے، محدث شمار کرے، استصحاب کرے گا عدم طہارت کا، استصحاب عدمی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، وَالشَّاكُ فِي الْحَدَثِ مَعَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ، طہارت کا یقین ہے لیکن شک ہے کہ آیا حدث سرزد ہوا یا نہیں ہوا، تو اگر طہارت کا یقین ہو اور حدث کے سرزد ہونے میں شک ہو تو ایسا شک کرنے والا متطہر اپنے آپ کو پاک شمار کرے گا، اخذا بالمتیقن، جس چیز کا یقین ہے اس پر بنا رکھے گا، چونکہ اس کو یقین ہے کہ میں نے طہارت کی تھی تو وہ اپنے آپ کو
متطہر شمار کرے گا، پاک شمار کرے گا۔ یہ جناب علی قانون استصحاب ہوتا ہے۔ بہت اس کے بارے میں اختلاف وغیرہ رہے ہیں، اخباری بھی اس کے بارے میں اعتراض کرتے تھے، لیکن جناب علی یہ جو قانون استصحاب ہے یہ اہل بیت کی روایات سے ثابت ہے، اور عجیب یہ ہے کہ یہ طہارت کی بحث میں ہے، کہیں فقہ کے درمیان میں بھی نہیں ہے، یہی وضو کے احکام میں اور طہارت کے احکام میں یہ آئی ہے۔ صحیح زرارہ ہے جناب استصحاب کے بارے میں کہ جس چیز کا پہلے یقین ہو، بعد میں جب تک اس کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو تو اسی یقین پر باقی رہیں گے۔ پہلے اس کو طہارت کا یقین ہے، اب اسے شک ہوتا ہے کہ آیا میری مبتلات وضو میں سے کوئی چیز سرزد ہوئی ہے، تو کہتے ہیں اس کو اعتنا نہ کرے، پرواہ نہ کرے، بلکہ اسی یقین طہارت پر رہے۔ زرارہ کی صحیح میں ہے کہ اگر اس کے پہلو میں کسی چیز کو حرکت دی جاتی ہے اور اس کو وہ نہیں جانتا، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کو نیند آئی ہے اور اس کا واضح ثبوت موجود ہو، ورنہ یعنی اس کو اگر یقین نہ ہو کہ وہ اسے نیند آئی ہے یا نہیں آئی تو فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوئِهِ، تو آپ نے وضو پر یقین رکھے۔ وَلَا يُنْقَضُ الْيَقِينُ أَبَدًا بِالشَّكِّ، کہ کبھی بھی یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا۔ انما تنقضه بِيَقِينٍ آخر، اس کو دوسرے یقین کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے۔ اور موثق بکیر میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ، جب تمہیں یقین ہو کہ تم نے حدث کیا ہے اور طہارت کا یقین نہ ہو تو وضو کرو۔ وَإِيَّاكَ أَن تُحْدِثَ وُضُوءًا أَبَدًا حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، اور خبردار دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو کہ تم سے کوئی حدث سرزد ہوا ہے۔ یعنی انسان اگر تجدید وضو کرتا ہے تو وضو کے اوپر کرنا وہ تو نور علی نور ہوتا ہے، لیکن یعنی ایسے ماحول میں کہ جب وہ شک ہو اسے کہ آیا میرا صاحب کا یقینی وضو ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اہل بیت اس سیاق میں فرما رہے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں، انسان اپنے طہارت جو یقینی ہے اس کو چھوڑ دے اور جناب وسوسے میں پڑ جائے، اس میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ جو استصحاب ہے، یعنی صاحب کا یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑ سکتے، یہ امام علی علیہ السلام کی روایات میں بھی موجود ہے اور باقی اہل بیت کی روایات میں بھی موجود ہے، اور یہ ایک قوی قانون ہے جس پر فقہ میں یقین اور اتفاق پایا جاتا ہے۔